اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا، جو مہر ہما، جو رحم ہما، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی علی۔ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران ذی العزت و تکریم، اذیت اور دکھ پہنچانے کا وہ کون سا طریقہ تھا جو مشرکین و کفار مکہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے روا نہ رکھا ہو، اور اپنے خبث باطن کے اظہار کے لیے اس طرح بھی وہ کیا کرتے کہ اپنے گھروں کا کوڑا کرکٹ جمع کر کے بڑی ذمہ داری کے ساتھ وہ کاشان اقدس خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اندر پھینک دیا کرتے، اور ام جمیل کا تو یہ محبوب مشغلہ تھا کہ وہ دن بھر جنگل میں جاتی اور خاردار ٹہنیاں جمع کر کے لاتی، اور رات کے وقت حضور اقدس و مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں بچھا دیا کرتی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چغلیاں کرنا یہ اس کو ازحد پسند اور محبوب مشغلہ تھا۔ اس کے ان افعال قبیحہ کو اللہ اس قدر ناپسند فرماتا تھا کہ اس نے قرآن مجید میں اس کی اس کمینہ خصلت کو حمالۃ الحطب کہہ کر تا قیامت محفوظ فرما دیا۔ ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط اور حکم بن ابی العاص حضور علیہ التحیۃ والثناء کے پڑوسی تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہایت صبر و تحمل کے ساتھ ان کی کوڑا کرکٹ جو وہ حضور کے کاخ اطہر اور اقدس میں پھینکنے کا کہ عمل رقیق اور ذلیل کو برداشت فرماتے، اور وہ سارا کوڑا اور کرکٹ اٹھا کر روزانہ باہر پھینکتے، اور صرف یہ فرماتے کہ اے آل عبد مناف، تم نے ہمسائیگی کا حق خوب ادا کیا اور خوب ادا کر رہے ہو۔ عقبہ بن ابی معیط کمینگی اور خباثت میں سب پر بازی لے جانے والا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی اور دشمن تھا۔ وہ کمبخت اپنے جانوروں کی لید اور گوبر اکٹھی کر کے در اقدس کاشان محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پھینک جاتا۔ ایک روز اس نے اپنی بدبادنی، بدباطنی اور بد نظری سے مغلوب الغضب ہو کر روئے اقدس حبیب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر تھوکنا چاہا، اور روح اقدس کو
اپنے تھوک سے آلودہ کرنا چاہا، مگر قربان جائیے اس خداوند قدوس پر کہ جس نے اس تھوک کو چہرے نور علی نور، نور خاتم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو آلودہ نہیں ہونے دیا، اور اس کے منہ سے نکلتے ہی وہ تھوک آگ کا دہکتا انگارہ بن کر پلٹا اور اس کے گال کو جھلسا کر رکھ دیا، جس کا نشان اس کے چہرے پر تا عمر برس کے داغ کی صورت میں اس کے چہرے کو بدنما بناتا رہا، اور گستاخیوں اہانت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مجرمین کے لیے چلتا پھرتا نشان عبرت بنا رہا۔ اسی طرح ابو لہب بھی تان و تشنا کر کے سید و سرور سروراں اور سردار جملہ عالمین کے قلب اطہر کو زخمی اور مزاج اقدس کو غمزدہ کرتا، لیکن ابو جہل وہ لعین اور مردود شخص تھا جس کی خست و کمینگی اس درجہ تھی کہ وہ کمبخت دست تعدی دراز کرنے سے بھی گریز نہیں کیا کرتا تھا۔ اس نے اللہ تعالی کی نظر مانی کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کرتے دیکھا تو اپنا قدم ان کی گردن مبارک پر ضرور رکھوں گا، مگر جب یہ موقع آیا اور لوگوں نے اسے اس کی منت یاد دلائی تو اس نے کہا کہ تم وہ نہیں دیکھ رہے جو میں دیکھ رہا ہوں، بخدا آسمان کا سارا افق مجھ پر مسدود کر دیا گیا ہے۔ ایک روز یہ مردود یعنی ابو جہل اپنے اسی مذموم ارادے سے حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا، لیکن قریب آتے ہی الٹے قدموں پیچھے بھاگا اور اپنے ہاتھوں سے اپنا دفاع کرنے لگا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم کو یہ کیا ہوا ہے کہ تم ایسی حرکات کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میرے اور ان کے درمیان ایک خندق ہے جس میں آگ بھڑک رہی ہے اور ایک نہایت ہولناک منظر ہے، اور فرشتے پر مارتے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ بدبخت میرے قریب آتا تو فرشتے اس پر جھپٹ پڑتے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے۔ پیکرے حلم و کرم، سراپا رحمت و شفقت، کفار کی ایذا رسانیوں پر صبر فرماتے، لیکن وہ نابکار آپ کے اس حلم کو کمزوری پر محمول کر کے اپنی دل آزاریوں میں اضافہ کرتے جاتے تھے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی ان کے لیے بد دعا نہ فرماتے۔ ایک روز کفار کا مجمع حرم میں لگا ہوا تھا۔ چند روز پہلے یہاں سے کچھ دور چند اونٹ ذبح کیے گئے تو ان کی اوجڑیاں اور
جو غلاظتیں ہوتی ہیں وہ وہاں پڑی ہوئی تھیں. ان میں سے کسی بدبخت نے یہ کہا کہ تم میں سے کون ایسا بہادر ہے جو ان بدبودار اوجڑیوں کو اٹھا کر ان کے سر، گردن اور پشت مبارک پر لاد دے تو لطف ہی آ جائے. وہی عقبہ بن ابی معیط نے کہا کہ یہ کارنامہ میں انجام دینے کے لیے تیار ہوں. اور پھر اس نے یہ فعل قبیح و ناروا اس وقت کر ڈالا جب حضور مقصود تخلیق کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوئے، سر اقدس اور پشت مبارک پر اوجڑیوں کا انبار لدا ہوا تھا. تعفن اور رستی ہوئی ریزش کو دیکھ کر اہل کفر دیوانہ وار قہقہے لگا رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہا وعلی ابیہا تشریف لائیں اور اپنے ننھے ہاتھوں سے ان اوجڑیوں کو ہٹایا. حضور نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک سجدے سے اٹھایا. نماز سے فراغت کے بعد دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائے. یہ دعا کیا تھی نہ پوچھئے، قلب حبیب رب العالمین سے نکلی ہوئی ایک آہ سوزاں تھی کہ جس نے کفر و شرک و جہالت و بطلان دین حق کی بنیادوں کو لرزا کر رکھ دیا. دشمنان پیغمبر اسلام علیہ السلام کی شوکت و جبروت کے خلاف کے محلات کو جڑ سے اکھاڑ ڈالا. کفار کے شر اور ان کی شوخیوں کے بروج مسمار ہو کر زمین بوس ہو گئے. ان کی ذلت و بربادی اور شکست کا دور شروع ہو گیا. اس دعائے محبوب رب الارباب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس آہ سودا نے مکے ہی کے کیا سارے عرب کی زمین کو بتوں اور جھوٹے خداؤں کے وجود سے پاک کر دیا، اور سرزمین عربستان توحید کے انوار سے منور و تابہ ہو گئی. اور جن بدبختوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اذیت رسانی کا یہ طریقہ اختیار کیا تھا، ان کی رسوا کن اور ذلت بھری موت کا پروانہ بارگاہ رب العزت سے جاری ہو گیا. وہ رسول جسے اللہ نے رؤوف الرحیم اور رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا تھا، آج وہی معصوم دکھی دل اور مجروح قلب کے ساتھ مجبور ہو کر اپنے رب سے ایک ایک مجرم کا نام لے لے کر عرض کر رہا تھا کہ پروردگارہ ان دشمنان حق کو ہلاک فرما دے. اور چشم فلک نے پھر یہ نظارہ بھی دیکھا کہ جن اشرار کے نام لے کر حضور نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس دن بد دعا فرمائی، وہ سب کے سب غزوہ بدر میں قتل ہوئے، اور ان مقتولین کو گھسیٹ گھسیٹ کر ایک گڑھے میں پھینک دیا گیا، سوائے ابی بن خلف یا امیہ بن خلف کہ جس کا جسم سطح زمین پر ہی پڑے پڑے پھول کر پھٹ گیا.
اور ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گیا، اور وہ سرداران قریش یہ تھے: عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، عقبہ بن ابی معیط، ابی بن خلف یا امیہ بن خلف۔ فی الحال اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ، کہ اللہ تعالی جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب و کامران و بامراد فرمائے، آمین ثم آمین، وبجاہ سید المرسلین و خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آمین، والسلام۔